وہ قوم نہیں ہوتی اللہ خیر کرے جو 6 مہینے غسل ہی نہیں کرتی. وہ کہتے وہ الگ تھلگ. اور وہ اس نے نا دوری رکھی ہوئی تھی, ڈنڈا رکھا ہوا تو سردائی بنا رہا تھا. تو ڈنڈا بھی ان کے پاس بڑا رنگین سا ہوتا ہے, دیکھا نا آپ نے, وہ بڑا ہوتا ہے اور کئی رنگوں کا ہوتا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں اس نے نا وہ اس کے کان میں آواز چلی گئی کہ اس نے محبوب کی شان میں کو بے ادبی کر دی ہے. کہتے ہیں وہ وہیں سے اٹھا, اور بندہ اس قسم کا تھا کہ نہ تو اس کا کوئی دین سے دور دور تک تعلق تھا, اپنی مستی میں مست رہنے والا, کسی کو شک بھی نہ گزرا. تو پیچھے سے آیا اسٹیج کی جانب سے اور آگے نہ اوپر چڑھا, 3 ڈنڈے اتنی زور سے پنڈت کے سر میں مارے کہ پنڈت مر گیا. کہتے یہ لدھیانے کے قریب امرتسر کے قریب کا واقعہ ہوا. کہتے پولیس نے پکڑا, جیل میں دے دیا. امیر ملت سنوسی ہند بانی پاکستان حضرت پیر سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا, اس ملنگ سے میں جیل میں ملنے گیا. تو کہتے ہیں میں نے جا کے کہا کہ بھائی نہ تو نماز پڑھے, نہ تو داڑھی رکھے, نہ تو مسجد آئے, نہ تو کوئی اور کام کرے, یہ تو نے کارنامہ بڑا سر انجام دیا ہے. تو کہتے ہیں پنجابی تھا, پنجابی میں بولا, کہنے لگا حضور اسی نماز نہیں پڑھ دیتے گناہگار ہاں, اسی روزہ نہیں رکھ دیتے, اسی چنگے کام نہیں کر دیتے, اسی گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا, گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا. کہنے لگا حضور باقی ساری گلاں اپنی جگہ تے, اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ ساڈے سامنے ساڈی اچھی تے سچی سرکار دی کوئی بے ادبی کر کے ٹر جائے. اے تے نہیں نہ ہو سکتا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے. قدرت اللہ شاہب کہتا ہے میری چھوٹی سی عمر تھی اور ایک درویش بابا اللہ اللہ کرتا تھا, خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا, نماز پڑھتا. تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوتا. ہم محلے کے بچے, پاکستان انڈیا اکٹھا تھا, محلے کے بچے جا کے اس کی نقلیں اتارتے, چھیڑتے, اس کی پگڑی, اس کی ٹوپی, ان چیزوں کی ہم نقلیں اتارتے. کہتے ہیں کہ دن وہ بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے. قدرت اللہ شاہب کہتے ہیں میری 6-7 سال عمر تھی, بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے اور میرے ساتھ ہندوؤں کے بچے, پہلے میں بھی مذاق کرتا تھا, میں بھی نقلیں اتارتا. لیکن اس دن عجیب بات ہوئی کہ درود شریف وہ پڑھ رہے تھے تو ہندوؤں نے نقلیں اتاری حضور کے نام کی, وہ بھی بچے میں بھی بچہ. کہنے لگا مجھے کوئی خبر نہیں کہ مسلمان کا ذات رسالت سے کیا تعلق ہے. کہتے ہیں نقلیں اتاری تو میں نے کہا بھئی پہلے کی شرارتیں اپنی جگہ, یہ والی نقل نہ اتارو. عمر کتنی ہے, عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی تو میں نے کھیڈا بھول گیا کہ عمر 6-7 سال. میں نے کہا باقی ساری کر لو, یہ والی نہ اتارو. کہنے لگے پہلے تو روز ساتھ ہوتا ہے, ہم تو اتاریں گے. کہتے انہوں نے دوبارہ نقل اتاری تو میں نے روڑے اٹھا لیے, اتنی زور سے مارے کہ ان کا پورا وجود زخمی کر دیا. کہتے وہ بھی بھاگے, مجھے بھی لوگوں نے پکڑا, میں گھر آ گیا. ماں کی گود میں جب میں بیٹھا, اماں کہنے لگی کیا ہوا؟ تو کہتے میرے ہوش سنبھلے, پانی پیا. میں نے کہا اماں پتا مجھے کوئی نہیں کیا ہوا ہے. اس بابے کی تو روز نقلیں اتارتے تھے, پر آج حضور پر درود پڑھ رہا تھا, اس نے درود میں نام مصطفیٰ ہے تو نقل اتاری ہے ہندوؤں نے. میں برداشت نہیں کر سکا. اماں یہ مجھے کیا ہوا ہے, اماں یہ مجھے کیا ہوا ہے, اماں یہ کہاں سے جذبہ آیا ہے؟ تو کہتے میری ماں روئی اور اپنے دوپٹے کے ساتھ آنسو پوچھ کے کہنے لگی بیٹا میں تجھے جب بھی دودھ پلاتی تھی محمد پر درود پڑھ کے پلایا کرتی تھی. بیٹا یہ جذبہ تجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں, یہ تجھے مکتب میں جا کے پڑھنے کی حاجت نہیں. تو نے یا رسول اللہ کہنے والوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے. جب جب نبی کا نام آئے گا تیرے دل کے اندر مد و جزر پیدا ہوں گے, مصطفیٰ کا نام آئے گا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں گے, رسول کائنات کی بات آئے گی تیرے اندر جذبات آئیں گے, محمد عربی کا ذکر ہوا کرے گا, تیرے دل کو اللہ سکون عطا فرمایا کرے گا. میرے عزیز یاد رکھ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز خضوع کرے خدا, اور بھائی جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھا. اور بڑے بڑے سیانے لوگ, بڑے بڑے سمجھدار لوگ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ سے کہنے لگے اپنے دور خلافت میں کہ یار میرا ایک کام تو کر دے. آپ فرمانے لگے نہیں میں نہیں کرتا. تیری مہربانی کر دے. کا نہیں کرتا. تو ان کو پتا تھا ابو دردہ کی سوچ کیا ہے. کہنے لگے چل تو قیمت لے لے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میرا کام کرنے کی قیمت لے لے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے قیمت دے دے میں کر دیتا ہوں. کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے تھے, اور راز آپ بتا دیں میں آپ کی ڈیوٹی کر آتا ہوں. قیمت دیکھو صحابہ کی. وہ راز جس دن آپ بڑے راضی ہوئے. حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا, عزت بھی بڑی دی, قبیلے کے سردار بھی رہے, بیٹے بھی ہوئے, بادشاہ وقت امیر المومنین بھی بنے. لیکن جب کہا نا آپ راضی کس دن ہوئے,
तो सैयदना सिद्दीक अकबर कहने लगे आजा बैठ जा। हजरत अबू दरदा बैठ गए, कहने लगे राजी बताओ किस दिन हुआ? जिस दिन मैं हुजूर को लेके निकला ना मक्के से मदीने की जानिब। मक्के से देखे ना, कोई दोस्त के साथ जाता है, कोई बच्चों के साथ जाता है, कोई बहन भाइयों के साथ जाता है, कोई बीवी बच्चों के साथ जाता है, कोई अपने पीर के साथ जाता है। अबू बकर की शान ये है जब मदीने गए हैं तो रसूल कायनात के साथ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर गए। कहने लगे बताता हूँ राजी किस दिन हुआ? तो हुजूर के साथ मक्के से मदीने जा रहा था तो गर्मी बड़ी सख्त थी, धूप बड़ी सख्त थी। मैंने देखा कि हुजूर थक भी गए हैं, पसीना भी आया है, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कहीं कोई ठंडी जगह मिल जाए ना तो हुजूर को लिटा दूं। कहते मैं देखता रहा, एक चट्टान सी मुझे नजर आई, उसका साया था। मैंने कहा महबूबा अगर इजाजत हो तो मैं जरा साया न देख आऊं। हुजूर ने फरमाया देख लो। कहते मैं गया, साया देख के आया, साया मुझे पसंद आया। फरमाते मैंने अपने सर से पगड़ी उतारी, जान है इश्क मुस्तफा, पगड़ी उतारी, उसको फाड़ा और वो जगह मैं साफ करने लगा। फरमाते वो जगह मैंने साफ कर ली और फिर अपने कंधों से चादर उतारी और वहां बिछा दी। हुजूर आराम करने लगे।